بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. فرحین ان کا سوال آج ہم نے چنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سر، اگر دادی ایک بہو کے بچوں سے پیار کرے اور دوسری بہو کے بچوں سے پیار نہ کرے تو بہو کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ میرے بچوں کو تو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتی اور دوسری بہو کے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں. بیٹا اس پہ نہ پریشان ہو. اس کی وجہ جو ہے گہری ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائیں اپنے اس بچے سے پیار کرتی ہیں جو ان کے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، چپ کیتا ہوتا ہے، اور ان ٹرمز آف منی چاہے وہ کمزور ہو، جب وہ پیارا ہوگا تو اس کے بچے بھی پیارے ہوں گے. کبھی کبھی وجہ بہو بنتی ہے. اگر وہ بہو زیادہ ہمبل ہے، زیادہ لونگ ہے، زیادہ کیئرنگ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس بہو سے دادی ناراض ہو، خوش نہ ہو، اس کے بچوں سے بھی بہت دلداری وہ نہیں کرے گی. اور اگر آپ کے میاں سے تھوڑا دور ہے، فاصلے پہ ہے، یعنی کمپیریزن میں جو دوسرا بیٹا ہے وہ ماں کو زیادہ عزیز ہے، اس معاملے میں کوئی شریعت کا اور دین کا ایشو نہیں ہے. یعنی دل میں کسی محبت میں آپ بعض بار جھک جاتے ہیں ایک طرف. ایک بیٹی کو زیادہ محبت ہوتی ہے، دوسرے سے کم ہوتی ہے. تو یہ جو زبان کا بول بچن ہے، آپ کو اندازہ ہے بچے جب تھوڑے گرو ہو رہے ہوتے ہیں یہ محبت انہی دنوں طے ہوتی ہے. لیکن جو بیٹیاں یا جو بیٹے ماں کی بات سن کے مسکرا کے جاتے ہیں اور جا کے جو انہوں نے کہا وہ کر دیتے ہیں، ان سے ڈیلنگ ہمیشہ اور طرح کی ہوتی ہے. اچھا، بعض بیٹے اور بعض بیٹیاں بربولی ہوتی ہیں، آگے سے بول پڑتی ہیں، وکھی سے بولتی ہیں. اچھا کر دیتی ہوں، کیا مصیبت ہے، آپ کے کام ہی نہیں ختم ہوتے. اب سوچئے یہ بات ماں کے دل میں، ماں کی یاد میں وہ جو اشوکا کا ڈنڈا تھا نا، اس کی طرح گھڑ جاتی ہے. اشوکا ہندو مائتھالوجی میں ان کا بڑا بادشاہ تھا، تو اس کا لاٹھ مشہور تھا جو اس کے بعد بھی رہا. اچھا، تیسری بات ایک اور یاد رکھیے کہ جس لمحے آپ یہ لفظ کہتے ہیں، لفظوں کی خوشبو اور لفظوں کی بدبو وہ بھی اگلی کی روح میں جاتی ہے. یہ بھی بھولی نہیں جاتی کہ اس نے کس موقع پہ مجھ سے کیا کہا. سو اے پیارے بچوں اور اے پیاری بچیوں، اپنے گھر میں ہوتے ہوئے یا دوسرے کے گھر میں ہوتے ہوئے جب آپ کسی کی بات کا کوئی جواب دیتے ہیں، ریئیکٹ مت کریں. یہ جو ریئیکشن ہے یہ انفیکٹ آپ کی ذات، آپ کی خوبصورتی یا بدصورتی کا ریفلیکشن ہے. سو آپ کے بات کی ٹون، آپ کے لہجے کی سختی اور نرمی، دیٹ وڈ ڈیسائیڈ کہ آپ بیٹے کیسے ہو یا بیٹی کیسی ہو. خود اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ ماں باپ کے سامنے آواز نہیں اونچی کرنی، اور اگر کبھی وہ سختی کر لیں، یعنی حد کر لیں، ظلم بھی کر لیں، تو بھی اف مت کیجیے. یعنی ان کو انصاف سکھانے مت بیٹھ جائیے، یا ان کو عقل کی کلاس لگا کے نہ ٹیچر بن کے بیٹھ جائے کہ ماں ابا آپ کو تو عقل نہیں ہے، مجھ سے سیکھیں. چونکہ میں اس کو عربی میں ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ جس سے سیکھو کبھی اس کو سکھانے مت بیٹھو، کبھی اس کے آگے زبان دراز مت کرو. اب سوچیں جو ٹیچر پرائمری میں ہمیں پڑھاتے تھے وہ 20 سال کے بعد بھی وہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، پر یہی وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں، سستے سے کپڑے پہننے والے، بہت کم آمدنی میں. اب تو خیر گورنمنٹ نے بہت تنخواہیں کر دی ہیں، ورنہ مجھے یاد ہے بہت تھوڑی ان کی تنخواہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو شکر گزار بنایا ہوتا تھا. ان کے گھر بھی چلتے تھے، بچے بھی ان کی ہوتے تھے. بعض دفعہ ان کے بچے کم پڑھتے تھے، چونکہ کم پڑھے لکھتے تھے، کیونکہ گھر پہ جو مال کا پریشر ہوتا ہے، مالی پریشر، وہ جلدی پہ کام پہ لگ جاتے تھے. لیکن یہی پرائمری ٹیچر ہوتے تھے جو ہم کو آج بھی یاد ہے، اور ہم ان کے آگے کبھی نہیں بولتے تھے، چونکہ ان میں سے بیشتر بہت سنسیئر ہو کے اپنے ان بچوں کا، ان کی پڑھائی کا، ان کو لفظ سکھانے کا، لفظوں کی پہچان بتانے کا کام کرتے تھے. تو ایسے ہی گھر میں جس نے بھی، وہ بڑی بہن ہو، وہ بڑا بھائی ہو، وہ اماں ہو، وہ ابا ہو، جس نے ہماری زندگی کو یوں سمجھیں جیسے ہم پینٹنگ کرتے ہیں نا، تو پینٹ کے رنگ لگاتے ہیں، اس کی شکل نکالتے ہیں، شیپنگ کرتے ہیں.
تو شپنگ لائیوز کرنے والا جو بھی ہوگا وہ ہی اور شی مسٹ بی ویری امپورٹنٹ, مسٹ بی ویری پریشیس اینڈ مسٹ بی, کہ جو ویلیوبل ہوتا ہے نا تو ویلیوبل کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی قدر زیادہ کرنی چاہیے. تو آپ میرے بچے اپنی ساس کو یا دادی کو کبھی اس کے مطالبہ مت کیجیے. بچے کبھی شکایت کریں تو انہیں کہا میرے بچوں جا کے دادی کے سر پہ تیل کا جھاس کریں. جھاس سمجھتے ہیں, یعنی تیل سرسوں کا لگا کے جب وہ دھوپ میں بٹھا کے تو ایسے ایسے کرتے ہیں تو وہ جو آتا ہے نا بالوں میں ردھم, تو سر کو بڑا سکون ملتا ہے. اسی طور پہ اگر بیٹیاں ہیں آپ کی چھوٹی بچیاں تو دادی کے بالوں میں ہلکے ہلکے یہ جو ایسے ایسے کرنا ہے گدگدانا. میرے بچے تو بلی کے ساتھ آپ کریں تو وہ بھی آپ پہ واری واری جاتی ہے, آنکھیں بند کر لیتی ہے. ہماری بلیاں آج کل ماشاءاللہ چونکہ بڑی ہو گئی ہیں اور جو رات کو ہیٹر کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں تو جو ہمارا بلا ہے بڑا وہ ماشاءاللہ تو فر اس کی بڑی شاندار ہے, تو پھر میں اس کے یہاں پہ گدگداتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے وہ ٹیک لگا لیتا ہے. باقی تو ہماری بچوں سے اور بیگم سے یہ بہت زیادہ یعنی آواز پہ پہنچتے ہیں اور جا کے صوفے پہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لمس ہے یہ صرف دادی کا ہی نہیں ہے, دادے کے ساتھ بھی, اپنے ابا کے ساتھ بھی, اپنی اماں کے ساتھ بھی. اس عمر میں مائیں اگر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور بچے آپ سے ریلیٹ کرنے لگ جائیں تو یقین مانیں کبھی آپ مجھ سے یہ شکایت نہیں کریں گے کہ بچے ہم سے اداکاری کرتے ہیں, بچے ہم سے محبت نہیں کرتے, بچے ہم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. جب یہ تعلق نہیں بنتا تو میری بات یاد رکھیے گا, یہ شائستہ اجنبی بن جاتے ہیں. اپنے گھر میں ہوتے ہیں, سافٹ ہوتے ہیں, کرٹسی کے ساتھ بولتے ہیں, لیکن اجنبی ہوتے ہیں. آپ کے دل کا درد, دل کی آواز, دل کا دکھ ان تک نہیں پہنچتا. وہ تب پہنچتا ہے جب آپ کا لمس ان کے سر کو, ان کے ہاتھوں کو, ان کی گالوں کو, ان کی آنکھوں کو, ان کے ماتھے کو فیل ہوتا رہے. یہ لمس اللہ نے کمال پیدا کیا ہے, انسانوں کے درمیان ہو, انسانوں اور پالتو جانوروں کے درمیان ہو. جب آپ پالتو جانوروں کو ہاتھ پہ رکھ کے ایسے کر کے کھڑا کرتے ہیں اور اس پہ اوپر ایسے کرتے ہیں, ہاتھ کرتے ہیں, تو کیا خیال ہے وہ اس لمس کو بھول جاتے ہیں. آپ ان کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں, آپ ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں. ایسے ہی رشتوں کا معاملہ ہے. اور جو اپنے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں سجدے میں, ان کا ماتھا, ان کی ناک, ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, کیا خیال ہے اللہ اس لمس کو محسوس نہیں کرتے ہوں گے؟ اس کی زمین ہے, اس کی چیزیں ہیں. سو لمس جب جب جس کے ساتھ جڑتا ہے اس کی لذت, اس کی خوشی میں آپ کے لیے والہانہ طور پہ دعا بھی نکلتی ہے. میرا رب آپ کو ان دعاؤں سے کبھی محروم نہ کرے. اگر ابھی آپ محروم ہیں اس کو پلان کیجئے, اس کو حاصل کیجئے اور اپنی زندگی کو پھلدار بنائیے. میں ہوں اختر عباس, آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں. چونکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آئی ایم ریئلی بلیسڈ. اجازت دیجئے, السلام علیکم.